ایکچولی یہ بیماری اتنی پراسرار ہوتی ہیں جو نفسیاتی بیماریاں جنہیں کہا جاتا ہے کہ جسمانی بیماریاں بہت واضح ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بہت شواہد سامنے ہوتے ہیں. جیسے کرونا کی بیماری ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ اب ڈیلٹا ویریئنٹ آ رہا ہے، یہ اومیکرون آ رہا ہے، یہ فلاں آ رہا ہے. لیکن جو دماغی امراض ہوتے ہیں جو کہ پیچھے کیمیکلز کی وجہ سے یہ ان کا شاخسانہ ہے، اس میں شواہد اتنے زیادہ سامنے نہیں ہوتے. لہٰذا آپ کو اپنے معالج پہ یا اس نالج پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اگر بار بار اپنی بات کو بدلتے ہیں اور موڈ سوئنگز آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیٹرک معاملہ ہے، برین ڈس آرڈر ہے، اور اس کو آبرومندانہ طریقے سے مان لینا چاہیے. میں آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ موڈ کا تعلق جو ہے 4 باقی چیزوں سے ہے، جن میں سے ایک چیز خیال ہے، ٹھیک، جو سب سے زیادہ موڈ پہ اثر کرتی ہے. یہ سی بی ٹی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا سنا ہوگا نام. یہ 5 چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلی چیز ہے جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ خیال ہے. دوسری چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ بیہیویئر ہے. تیسری چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ انوائرمنٹ ہے. اور چوتھی چیز جو موڈ کو افیکٹ کرتی ہے وہ سمٹمز ہے، بیماریوں کے سمٹمز موڈ کو افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو افیکٹ کرتی ہیں، اور آپ ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز پہ ہر روز عمل کر سکتے ہیں، یا 2 چیزوں پہ کر سکتے ہیں، یا 3 پہ کر سکتے ہیں، یا 4 پہ کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں آتے ہیں اور آپ سے بات چیت کرتے ہیں پروفیشنل، تو یہ خیال ہے جو کہ پھر آپ کے موڈ کے اوپر اچھا اثر ڈالے گا. اور اگر آپ اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو ٹھیک کرتے ہیں، جو کہ میں نے سنا ہے کہ میرے پیشنٹس اپنے گھر میں اپنے کمروں کو ٹھیک نہیں رکھتے، اور ان کے گھر والے ان کو کہتے رہتے ہیں کہ اپنے کمرے کو ٹھیک کرو، اپنے بستر کو ٹھیک کرو، اپنا کمرہ صاف رکھو، تو وہ سنتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، ٹائڈی رکھیں، کلین رکھیں، تو آپ کے موڈ پہ اس کا اثر ہوگا. پلس بیہیویئر کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے اپنے اوپر اثر ہوگا اور دوسروں کے اوپر بھی اثر ہوگا. مسکرانا ایک بیہیویئر ہے. اچھا، سمٹمز کی جہاں تک بات ہے، مثال کے طور پر کسی کو بخار ہے اور وہ اس کا علاج ہی نہیں کر رہا، یا کھانسی ہے تو وہ کھوں 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 کری جا رہا ہے، تو جو سمٹمز ہیں الٹیمیٹلی یہ موڈ کے اوپر اثر انداز ہوں گے. تو سمٹمز کو جلدی پکڑ لینا چاہیے. اور اگر تھکاوٹ ہے تو موڈ پہ برا اثر پڑے گا، تو تھکاوٹ بھی ایک سمٹم ہے. تو جن چیزوں کو 4 میں سے، اور خیالات اور بیہیویئر اور انوائرمنٹ اور سمٹمز، ان میں سے تھوڑا تھوڑا کام اگر آپ کرتے رہیں صبح دوپہر شام، تو آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو صرف دوائیوں سے ہی ٹھیک ہونے والی بات ہے. دوائیاں تو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ باقی چیزوں پہ تو آپ عمل کرتے کوئی نہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ والا حصہ تو گولی اندر پانی پی کے تو مسئلہ کچھ تو حل ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں جو دوائیاں آپ کو دی جاتی ہیں یہ کوئی لازم نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے. آپ ڈسپلن ہو کے دکھائیں، آپ اپنی واک ایکسرسائز کو مینٹین کریں، اپنے ریلیشن شپ جو ہے ادب احترام کرنا شروع کریں. کوئی دوائیوں کی ضرورت نہیں، بند کر دی جائیں گی. اور زیادہ تر لوگوں کی دوائیاں تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں خالی شوق سے نہیں ہوتی، محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ آپ کو نئی ریالٹیز کو پہچاننا ہوگا، آپ کو اپنے بچپن سے نکل آنا ہوگا. آپ اس لحاظ سے لکی ہیں کہ آپ کے شوق سارے پورے ہوئے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آپ نئی جو ریالٹیز ہیں زندگی کی، ان کو پہچاننا شروع کریں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کرنا شروع کریں. جب آپ اپنے آپ کو وکٹم سے نکال لیں گی، وکٹم رول سے نکال لیں گی، کبھی کبھی آپ وکٹم رول میں پھنسی ہوتی ہیں، تو وہ جو وکٹم رول ہے اس میں سے اگر آپ اپنے آپ کو نکال لیں اور ایک رسپانسیبل رول میں آ جائیں کہ آگے آپ کی زندگی سموتھ ہو جائے، بہترین ہو جائے، تو یہ کوئی بہت زیادہ آپ کے پہلو سے یا آپ کے بارے میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی ہمت کریں، تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو فرق بہت زیادہ پڑے گا. وکٹم رول میں سے نکل آئیں. وہ جو ہم کہتے ہیں نا سٹنگ آن دی پٹی پاٹ، یہ نہیں کرنا کہ ہر بات ہائے میں بیچاری میرے نال انج ہویا،
میرے خاوند نے میں کیا آئس کریم کھوا دے, انہیں کیا نہیں, میں نہیں کھوانی, میں بالکل سڑ گئی, کرتی ہے نا اس قسم کی باتیں. پر ان کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں, ان کے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بدلنے کی ضرورت ہے نا. وہ جو یعنی جو وکٹم سٹانس ہے, ہم ساری بچے یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ بیسیکلی وکٹم سٹانس میں پھنسے ہوتے ہیں کہ میں وکٹم ہوں, مجھے نشانہ بنایا گیا ہے اور پسماندہ بنایا گیا ہے اور مجھے تکلیفوں میں رکھا گیا ہے اور میرا ککھ نہیں چھڈیا ہے انہوں نے. ایک وکٹم سٹانس, دوسرا بلیم گیم کہ ماں باپ بہت ایزی ٹارگٹ ہیں جن کو ہم بلیم کر سکتے ہیں. لوگ تو اللہ کو بھی بلیم کرتے ہیں, اللہ نے میرے نال انج کیتا ہے, حالانکہ اپنی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جس سے کہ انسان تکلیفیں اٹھاتا ہے, لیکن انسان کسی نہ کسی پہ مدعا ڈالنا چاہتا ہے. ہاں جلدی سونا ہے, نیند نہ بھی آئے تو آپ نے بستر پہ لیٹے رہنا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کمرے میں چہل قدمی کریں, پھر بستر پہ لیٹ جائیں, نیند آنا شروع ہو جائے گی. خاص طور پر جب آپ بستر پہ لیٹیں اور آپ کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں, جیسے سب کو یہ مسئلہ ہوگا کہ انٹروسیو تھاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ میں, تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے 4 پوائنٹڈ فارمولا ہے جو یہاں ریٹن میں بھی موجود ہے, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی, کہ ان خیالات سے کیسے نجات پانی ہے. کیونکہ وہ خیالات برین سے آ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو صرف ان خیالات کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ مائنڈ سے آتے ہیں. مائنڈ اور برین میں فرق ہوتا ہے. آپ کو مائنڈ اور برین کا فرق سب کو پتہ ہے؟ یعنی جو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے اندر فرق ہوتا ہے, تو جو خیالات انیشیٹ ہوتے ہیں یا جن خیالات کا آغاز ہوتا ہے برین سے, ان کو الگ پہچاننا ہوتا ہے اور روکنا ہوتا ہے, اور جن خیالات کی آمد ہوتی ہے مائنڈ کی طرف سے یا ماسٹر مائنڈ کی طرف سے, ان خیالات کو آپ نے ویلکم کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ٹریفک ہے خیالات کی وہ صحیح طرح چلنی شروع ہو جائے اور تھاٹ ڈس آرڈر آپ کا پریشان آپ کو نہ کرے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں, خدا را ہوش میں آئے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.